فَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو اپنی یہ شرارت جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک طرح کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین سے مطلب ہمیں وہ کھلائے جو زمین سے نکلتا ہے. کیا؟ من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، یعنی کوئی ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز، کوئی چٹپٹا. یہ کیا ہے کہ بس کبھی منت کبھی سلوا، اس سے تو ہمارا مطلب ہمارے منہ سے دعا کیجئے کہ یہ کچھ ترکاریاں وغیرہ بھی ہمیں کھانے کا موقع دے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا تم بدل کے وہ چیز لیتے ہو جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اچھا، یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں فوری طور پہ مطلب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ من و سلوا اعلیٰ ہے اور یہ جو تم مانگ رہے ہو پیاز، آلو، ٹماٹر، یہ گھٹیا ہے. تو اصل میں یہ تو چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں. ایک ٹائم پہ بندے کو گوشت گھٹیا معلوم ہوتے ہیں، کھا کھا کے گوشت بھی تو آدمی اور کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، اس وقت سبزی بہت اعلیٰ محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو اعلیٰ عرفہ اس معنی میں نہیں ہے، وہ بات آگے سمجھیے جو آ رہی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اہبطوا مصرن، ذرا جاؤ شہر میں رہو، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا، جس کا تم نے سوال کیا وہ ادھر ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت. اب سمجھیے وہ گھٹیا کیا تھا اور اعلیٰ کیا تھا. اگر آپ نے کھانا ہے ترکاری، گیہوں کھانا ہے، اناج کھانا ہے، پیاز کھانا ہے، تو یہ تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت، ٹائم، وہی جو ٹائم آپ کو ملا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہ لگانا پڑے گا. وہ لگاؤ گے، کھپاؤ گے، وقت دو گے، اس کے نتیجے میں غلہ برآمد ہوگا جو کھاؤ گے. یہ آسمان سے نہیں اترتا، آسمان سے وہ من و سلوا اتر رہا تھا. اس کا ٹیسٹ بے شک تمہیں اچھا نہ لگے، لیکن وہ جو ہے وہ تمہیں بغیر محنت کے مل رہا تھا، یہ محنت کر کے ملے گا. اچھا، یہ جو تمہارا ٹائم تھا یہ کدھر لگ رہا تھا؟ یہ دین سیکھنے میں لگ رہا تھا، دین پڑھنے میں لگ رہا تھا، دین اللہ کے ساتھ کوئی ذکر اذکار میں لگ رہا تھا. یہ ٹائم بہتر مصرف تھا اس کا. اب وہ ٹائم ادھر سے نکال کر آلو پیاز پیدا کرنے میں لگے گا. تو یہ اعلیٰ عرفہ کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ من و سلوا اعلیٰ ہے اور یہ جو ہے نا پیاز گھٹیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کا استعمال ایک اعلیٰ تھا اور ایک گھٹیا استعمال ہے. حدیث میں آتا ہے نا، تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب تم بیلوں کی دمیں مروڑتے پھرو گے، یعنی تم بھی کاشتکاری کرو گے. ایک کام ہے اللہ کے دین کا کام، اللہ کی کتاب سمجھنے سمجھانے کا کام. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کام کو چھوڑ کر تم دکانداریاں کرو گے، کاروبار جماؤ گے، اپنے جو پروفیشن سے جاؤ گے، اس کے مقابلے میں گھٹیا ہے. یہ چیز ہے جو یہاں پہ کہی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال جتنا بڑا پروفیشنل ہو اس کا کوئی باس تو ہوگا نا، یس سر تو کرنا پڑے، بلکہ باس از آلویز رائٹ. اصول تو یہی ہوگا نا وہاں پہ، باس از آلویز رائٹ. گھٹیا بن کے رہنا پڑے گا نا. ضربت علیہم الذلہ، یہ ہے ذلت. یہاں آزاد ہے، کوئی اس پر اپنا جبر کرنا. وہاں اس نے سرنڈر کیا ہے، اپنی ول سرنڈر کیا کہ باس از آلویز رائٹ. کھیتی باڑی کرے گا تو کسی کی زمین سے پانی آئے گا نا، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا پڑے گا یا نہیں؟ اس کے بغیر تو پانی نہیں ملے گا. اب کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ ہے ذلت. تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں آپ عزت چاہتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، اور اگر دنیا کا لالچ ہے تو ذلت تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ آپس میں بالکل جیسے سردی گرمی کا رشتہ ہے، یہ ایسا ہی ایک تعلق ہے. تو اس کے نتیجے کے طور پر ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی.